بلوچستان کئی اعتبار سے پاکستان کا نہایت منفرد صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو 1,47,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ملک کا 40% رقبہ، لیکن آبادی اس کی سب سے کم یعنی 72 لاکھ کے لگ بھگ، جو ملک کی کل آبادی کا صرف 4% حصہ ہے۔ پھر بلوچستان قدرتی گیس، کوئلہ، سونا، تانبا اور دوسری معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اس دولت کے باوجود یہاں کی عوام دوسرے تمام صوبوں کے لوگوں کے مقابلے میں بے حد غریب اور پسماندہ ہے۔ پھر بلوچستان اس بنا پر بھی منفرد ہے کہ قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ سن 47 تک بلوچستان کلات، کران، مکران، لیسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا۔ ان میں سب سے بڑی ریاست کلات کی تھی، جس کے حکمران خان کلات میر امن یار نے قیام پاکستان سے 2 روز قبل خان کلات کے اس اقدام کی دوسرے تمام بلوچ سرداروں نے حمایت کی تھی اور بلوچستان کی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے پر زور دیا تھا۔ بلوچستان میں پہلی فوج کشی، لیکن پاکستان نے خان کلات کے اس اقدام کو بغاوت سے تعبیر دیا اور پاکستانی افواج نے خان کلات اور ان کی ریاست کے خلاف کارروائی کی۔ آخرکار مئی سن 48 میں خان کلات کو گھٹنے ٹیک دینے پڑے اور وہ پاکستان میں شمولیت پر مجبور ہو۔ ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ میر عبدالکریم نے البتہ کلات کی پاکستان میں شمولیت کے خلاف مسلح بغاوت کی اور آخرکار انہیں افغانستان فرار ہونا پڑا۔ یہ پاکستان میں بلوچوں کے خلاف پہلی فوجی کارروائی تھی اور یوں بلوچوں اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ثابت ہوئی۔ سن 73 تک پورے 25 برس تک بلوچستان گورنر جنرل کے براہ راست کنٹرول میں رہا اور وہاں کی عوام اپنے منتخب نمائندوں کی حکومت سے محروم رہی۔ سن 56 کے آئین کے تحت بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا، جس کے خلاف پھر خان کلات کی قیادت میں بلوچوں نے مزاحمتی تحریک شروع کر دی، لیکن ایوب خان کی حکومت نے بلوچستان پر فوج کشی کی اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ سن 70 میں جب جنرل یحییٰ خان مغربی پاکستان کا 1 یونٹ توڑا تو بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا اور پہلی بار صوبے کی عوام کو عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کے انتخاب کا موقع ملا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی فاتح رہی اور سن 72 میں پہلی بار بلوچستان میں منتخب حکومت قائم ہوئی، لیکن یہ دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت نے جب داخلی خود مختاری کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جن کی پیپلز پارٹی کا اثر صرف پنجاب اور سندھ تک محدود تھا، بلوچستان کے اس مطالبے کو مرکز سے بغاوت سے تعبیر کیا گیا اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت برطرف کر کے اسمبلیاں توڑ دی گئی اور وہاں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ بھٹو کے اس اقدامات کے خلاف بلوچوں نے اپنے سرداروں کی قیادت میں مسلح جدوجہد شروع کی اور 60,000 سے زائد بلوچ قبائل 6 سال تک پہاڑوں سے پاکستانی فوج کے خلاف چھاپا مار جنگ لڑتے رہے اور اپنے دیہاتوں پر فضائی بمباری اور گولہ باری کا سامنا کرتے رہے۔ بھٹو کے اقتدار کے خاتمے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار جنرل ضیاء الحق نے اپنی سیاسی اور فوجی صلاحیت کے پیش نظر 11,000 زیر حراست سرداروں اور ان کے چھاپا ماروں کو رہا کر کے بلوچوں سے صلح کر لی۔ دوسری طرف افغانستان پر سوویت فوجیوں کی چڑھائی اور وہاں مجاہدین کی مزاحمت کی وجہ سے بلوچ قوم پرستوں کے لیے حالات یکسر بدل گئے اور وہ افغانستان کی ایک بڑی کمین گاہ سے محروم ہو گئے۔ بلوچ کون ہے اور یہ کہاں سے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آرائیں۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ بلوچ ارائن نسل سے ہیں جو البرز کے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ شام کے علاقہ حلب سے نقل وطن کر کے بلوچستان آ کر بسے تھے اور ان کا تعلق دراصل اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ بعض ریسرچر اسکالرز کی رائے میں بلوچ کیپسائن کے ساحلی علاقے سے ایران منتقل ہوئے تھے۔ فردوسی کے شاہ نامہ میں بلوچوں کا نمایاں ذکر ملتا ہے اور سائرس کے زمانے میں بلوچوں کا ایران کے علاقے کمران اور سستان میں زبردست اثر تھا۔ بلوچی زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے، اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ ایران کے راستے کیپسائن سے بلوچستان آئے تھے۔ بلوچ لفظ کے بارے میں بھی مختلف آرائیں۔ ممتاز تاریخ دانوں کی رائے میں یہ لفظ مدین کے علاقے کا لفظ ہے جو برزا واگ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بلند چیخ۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بابل کے مشہور بادشاہ بلیوس سے مناسبت رکھتا ہے۔ چند تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ لفظ بلوچ سنسکرت کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بل یعنی طاقت اور الچ یعنی بلند، دوسرے معنوں میں اعلیٰ طاقتور۔ بلوچستان میں بلوچوں کی پہلی حکومت سن 1487 میں میر جاکر نے براؤں کو شکست دے کر قائم کی۔ دارالحکومت اس کا سبی تھا، لیکن میر جاکر کے رندہ قبیلوں اور لشاریوں کے درمیان خانہ جنگی نے اس مملکت کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ مغلوں کے زمانے میں براؤں نے بلوچوں کا تختہ الٹ کر کلات پر اپنی حکمرانی دوبارہ قائم کر لی۔
کلات کا ایک طاقتور خان میر ناصر تھا جس نے 1749 سے لے کر 1817 تک حکومت کی اور کلات کی یہی ریاست بعد میں بلوچ قوم کی اہم ریاست بن کر ابھری۔ برطانوی راج نے جب برصغیر کے شمال مغرب میں توسیع پسندی کا بیڑا اٹھایا اور 1839 کی پہلی افغان جنگ میں اسے بھاری شکست اٹھانا پڑی تو پسپا ہوتی برطانوی فوج نے کلات پر قبضہ کر آخرکار 1876 میں کوئٹہ کی فوجی اہمیت کا علاقہ پٹا حاصل کر کے انگریزوں نے کلات کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ بلوچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کردوں کے ساتھ کیسپائن کے ساحل سے منتقل ہوئے تھے، لیکن بیشتر کرد ایران، ترکی، شام اور عراق میں بکھر گئے تھے اور بلوچ ایران، افغانستان اور بلوچستان میں آ کر بسے تھے۔ ایران میں بلوچوں کا علاقہ جو ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے جس کا دارالحکومت زیدان ہے اور 17,000 میل کے لگ بھگ ہے۔ بلوچوں کی آبادی ایران کی کل آبادی کا 2% ہے۔ افغانستان میں زابل کے علاقے میں بلوچوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کی آدھی سے زیادہ تعداد بلوچستان کے باہر آباد ہے۔ سندھ میں ایک طویل عرصے تک بلوچوں کی حکومت رہی اور پنجاب کے مغربی علاقے میں بلوچوں کی بڑی تعداد ہے۔ پھر خود بلوچستان میں ایک تہائی آبادی پشتونوں کی ہے، خاص طور پر شمالی بلوچستان اور کوئٹہ میں جہاں اکثریت پشتون کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوویت قبضہ کے دوران افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانوں نے بلوچستان میں پناہ لی تو بلوچ قوم پرستوں کو بلوچستان میں آبادی کے توازن کے بگڑنے کا شدید خطرہ تھا۔ اب جب بلوچستان کے پشتون اپنے علاقہ صوبہ سرحد میں ضمن کر کے پختونخوا کے عظیم صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں تو بلوچوں میں ویسی سخت تشویش پیدا ہوتی ہے جو 70 سال قبل بلوچستان پر پاکستان کی فوج کشی کے وقت پیدا ہوئی تھی۔